میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کبھی ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں ہر دروازہ بند لگتا ہو، جہاں دعائیں کی مگر دل سے لگے کہ شاید ابھی بھی کچھ کمی ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ روزگار رکا ہوا ہے، اولاد نافرمان ہے، رشتے بگڑ گئے ہیں، یا دل میں ایک بے نام سا بوجھ ہے جو ہٹتا ہی نہیں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ بات آپ کے دل کے اندر اتر جائے گی، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے قرآنی وظیفے کی جو نماز عصر کے بعد کیا جائے اور جسے اولیاء کرام، مشائخ اور صلحاء نے ہر مشکل کے حل کے لیے آزمایا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کی روشنی میں ہے اور اس کی بنیاد اللہ کے پاک کلام پر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر دن کی وہ گھڑی ہے جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک جماعت فرشتوں کی اوپر چلی جاتی ہے اور ایک جماعت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہی وہ وقت ہے جب دعا قبول ہونے کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لمحے اگر کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رحمتیں اس کے دل و گر دونوں کو گھیر لیتی ہیں۔ عصر کے وقت کی خاص اہمیت۔ عصر کے بعد کا وقت اجابت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس گھڑی میں اگر بندہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ وظیفہ کرے تو غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ وظیفہ کا طریقہ کار: نمبر 1، نماز عصر باجماعت یا اکیلے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 2، نماز کے بعد کسی صاف جگہ پر بیٹھیں۔ نمبر 3، سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ نمبر 4، اس کے بعد یہ قرآنی آیت پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 5، ہر 100 بار کے بعد دعا مانگیں، اے اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دے، جیسے تو نے موسیٰ کے لیے سمندر کو چیر دیا تھا۔ نمبر 6، آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر اپنے مقصد یا مشکل کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کن لوگوں کے لیے خاص ہے؟ تو جان لیجئے کہ یہ وظیفہ ہر اس انسان کے لیے ہے جن پر قرض کا بوجھ ہے، جن کے رشتے یا شادی کے مسائل ہیں، جنہیں روزگار نہیں مل رہا، جنہیں گھر میں بے سکونی ہے یا بے اطمینانی، یا جنہیں دل میں عجیب سا خوف یا بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے۔ اب غور کریں، جب آپ اس آیت کو دہراتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دراصل آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ گلزار بن گئی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بدر کے میدان میں کہے تھے اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر اتار دیے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں پہچان چھپی ہے کہ انسان مخلوق سے نہیں، خالق سے امید رکھے۔
जब बंदा अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह के हवाले कर देता है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, समंदर भी रास्ता देते हैं और दरवाजे खुद खुल जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक औरत आई और बोली, हजरत, मेरे घर का सारा निजाम बिगड़ गया है, बेटे बेरोजगार, शोहर बीमार, कर्ज चढ़ा हुआ है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी, नमाज असर के बाद 313 मर्तबा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ना शुरू कर दो। 40 दिन ना गुजरे थे कि शोहर की सेहत लौट आई, बेटे को नौकरी मिल गई और कर्ज भी उतर गया। ये है कुरान का करिश्मा, बस यकीन शर्त है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए तो आज से ही नमाज असर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए। रोज नमाज असर के बाद ये वजीफा पढ़ें, दिल से दुआ मांगें, यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के मजीद वजीफे आपके लिए लेकर आता रहूं तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें जो परेशान है। शायद इसके जरिए अल्लाह किसी की जिंदगी बदल दे। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये रूहानी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।